بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ مسلم صوب کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ ایک چیز سن لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ بات مسلم ہے کہ ایک بہت عظیم عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ایک بہت عظیم الشان عمل ہے، اور اس عمل کی چونکہ یہ بہت عظیم عمل ہے، ساری کائنات میں فرشتے جو بکھرے ہوئے ہیں وہ کرتے ہیں، عرش پر اللہ درود بھیجتا ہے۔ اس کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے میرے خیال ہے اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن اب ہمارا جو واسطہ پڑا ہے وہ ہمارے مسائل سے پڑا ہے۔ دیکھیے، مسائل سب کے ساتھ ہیں، مسائل ہیں، چاہے وہ دنیا کے مسائل ہوں، چاہے آخرت کے مسائل ہوں، چاہے دین کے مسائل ہوں، جو بھی ہوں مسائل سے ہم میں سے کوئی بھی خالی نہیں ہے۔ اللہ ہماری دین کو، دنیا کو، آخرت کو آسان بنا دے اور حفاظت بھی فرمائے۔ ہمارے سامنے مسئلہ ہے دنیا سے لے کر آخرت تک مسائل ہی مسائل کا۔ اب ان کے حل کے لیے اللہ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، اللہ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے ہمیں کہیں تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والا تحفہ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہیں تو اللہ نے یہ تحفہ دیا ہے، اور کہیں اللہ رب العزت نے ہمیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا تحفہ دیا ہے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اب بہت بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر، اور درود اللہ بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، آپ کے وہ مسائل جو آپ کے لیے بہت تنگ آپ کو کرتے ہوں، آپ کے وہ بہت بڑے بڑے مسئلے، وہ بہت بڑی بڑی مشکلیں، وہ بہت بڑے بڑے معاملات جن میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، جن میں آپ مبتلا ہیں، وہ بہت بڑے ہوں گے، لیکن اللہ کا ذکر ان سے بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ کے مسائل بہت بڑے بڑے ہوں گے، لیکن اللہ کا ذکر ان سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر ان سے بڑی چیز ہے۔ اس لیے بڑے بڑے مسائل میں مبتلا لوگوں کیوں گھبراتے ہو؟ ہم نے ذاکرین کو دیکھا ہے، ہم نے سالکین کو دیکھا ہے، ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے، ہم نے مشائخ کو دیکھا ہے۔ ان کی پوری زندگیاں بادشاہوں کی طرح سے گزرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ ہم نے پوری زندگیاں ان کی بادشاہوں کی طرح گزرتے دیکھی ہیں۔ میں آپ کو سناؤں ایک بڑی خوبصورت بات۔ میرا تو لڑکپن تھا، اتنی سمجھ بھی نہیں تھی۔ میرے مرشد حضرت فقیہ الاسلام حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور جس جگہ وہ تشریف لائے، جس ادارے میں، وہ ادارہ جنگل میں تھا، جیسے گاؤں کے باہر کے علاقوں میں، کھیت کھلیان میں کوئی ادارہ بنتا ہے، اس طرح سے روڈ کے قریب تھا، لیکن گاؤں تو ہم نے شاید ہی کبھی دیکھا ہو۔ اس جنگل میں وہ ادارہ تھا۔ حضرت فقیر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری وہاں ہو رہی تھی۔ 12 کلومیٹر دور اس طرف ایک شہر تھا، ادھر دوسرا شہر، ادھر تیسرا شہر، 3 شہروں کے درمیان میں یہ جگہ تھی۔
بارش ہو گئی. لوگ اپنی بڑی بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں لے کر یہ خواب دیکھتے ہوئے، یہ میں گواہ ہوں اس بات کا، میرا لڑکپن تھا تو کیا ہوا، مجھے ایسے آتے تھے کل کی بات ہو. لوگ اپنی بڑی بڑی گاڑیاں لے کر اس خیال سے پہنچے کہ حضرت کو یہاں اس ہمارے شہر میں تشریف لانا ہے، وہاں کے بعد میں حضرت میری گاڑی میں آئیں گے، حضرت میری گاڑی میں آئیں گے. حضرت اللہ والوں کی جو بادشاہت ہیں نا وہ کچھ الگ ہی ہیں. حضرت میری گاڑی میں آئیں گے. بارش ہو گئی، اور اس ادارے کا جو صحن تھا اب تو بہت اچھا ہو گیا میرا خیال ہے، اب تو بہت سالوں سے میرا جانا بھی نہیں ہوا. اس صحن میں کیچڑ ہو گئی، لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے پھنسنے کی بھی پرواہ نہ کی، اور گاڑیوں کو اس کچے صحن میں پارک کیا اس خیال سے کہ حضرت میری گاڑی میں بیٹھیں گے، حضرت میری گاڑی میں بیٹھیں گے، حضرت میری گاڑی میں بیٹھیں گے. اب حضرت تو ایک شخص تھے نا، کسی ایک ہی گاڑی میں بیٹھ سکتے تھے نا ایک وقت میں ایک گاڑی میں بیٹھے. جب وہاں سے بیان وغیرہ جو بھی وہاں ہونا تھا وہ سب ختم ہوا، جب وہاں سے نمٹ کر جب چلے ہیں تو ایک گاڑی میں بیٹھے، اور باقی ایک بھی گاڑی ایسی نہیں تھی جو حضرت کی گاڑی کے آگے چل رہی ہو. ہر گاڑی ان کی گاڑی کے پیچھے تھی. اللہ والے کے پیچھے چلیں گے، اللہ والے کے پیچھے چلیں گے. حضرت بہت بزرگ تھے، میرا خیال ہے 70-75 سال سے تو کم ہوں گے ہی نہیں اس وقت میں جب کہ یہ بات کر رہا ہوں. اس سے کم کیا رہی ہوگی ان کی عمر. حضرت کی گاڑی آگے آگے تھی اور دوسری گاڑیاں ان کے پیچھے پیچھے تھی. میں نے دیکھا بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سیٹ ان کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوتے تھے. بڑے بڑے رؤسا جن تک لوگوں کی رسائی نہ ہو آسانی سے، وہ لوگ ان سے دعاؤں کے متمنی ہوتے تھے، دعاؤں کی گزارشیں کرتے تھے. اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی شفیق الطبع انسان تھے، بہت ہی شفیق. میں تو ہمیشہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر ہمیشہ رویا کرتا تھا. پتہ نہیں کیوں میرے اوپر رقت طاری ہوتی تھی ہمیشہ ان کے یہاں بیٹھ کر، اور میرے دل میں آتی تھی یہ میرے والد ہوتے. اس وقت میرا لڑکپن تھا، میری سمجھ جیسی تھی میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ میرے والد ہوتے، اتنے شفیق، اتنے مہربان. کیا چیز تھی ان کے پاس. کرائے کے مکان میں پیدا ہوئے اور کرائے کے مکان میں فوت ہوئے، اپنے بھائی کے مکان میں فوت ہوئے. دنیا تو ایسی تھی، دنیا تو اتنی تھی، لیکن بڑے بڑے عمراء ان کے آگے پیچھے ہوتے تھے. وہ ایک اشارہ کرتے تھے تو اس شہر کی سب سے مہنگی کوٹھی ان کو خرید کے دی جا سکتی تھی. اتنی اہمیت تھی لوگوں میں ان کی. سرزمین سہارنپور کا اس وقت تک کا سب سے بڑا جنازہ مانا جاتا تھا حضرت کا، اس وقت تک کا سب سے بڑا جنازہ. میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. میں مدارالعلوم جدید کے گیٹ میں تک جس طرح سے بھی پہنچا بھیڑ میں، اور بھیڑ سے بچنے کے لیے تھوڑا سا اندر کو ہو گیا، اور مجھے یہ نہیں پتا جنازہ آگے جا رہا ہے جنازہ پیچھے جا رہا ہے، کچھ نہیں پتا. اور جب میں اس گیٹ میں بھیڑ سے تھوڑا سا امان پانے کے لیے تھوڑا سا اندر کو ہو گیا کہ کچھ سانس ملے ذرا، مجھے معلوم نہیں کہ حضرت کا جنازہ کب میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا. میں دیکھتا ہی رہ گیا. بعد میں نماز جنازہ کے لیے جب شریک ہوئے، اس میدان میں جمع ہوئے، حاجی شاہ کمال کے قبرستان کے برابر والا جو میدان ہے جو اسی باؤنڈری کے اندر ہے. بعد میں پتہ چلا کہ جس کا منہ جس طرف تھا اس نے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. جو میدان میں تھے ان کی تو صفیں بنی، لیکن اس کے علاوہ جو باہر سڑکوں پر اور کہاں کہاں تک لوگ تھے، ان کی جس طرف منہ تھا ان کو مہلت ہی نہیں ملی قبلے کی طرف منہ کرنے کی. اس قدر بھیڑ. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اس لیے میں کہتا ہوں
اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والوں، تمہیں کون سا غم کھایا جاتا ہے؟ کیوں نہیں بار بار اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہو میرا مسئلہ بہت بڑا ہے مگر میرے رب کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے، میرے رب کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، میرے رب نے اس کا اعلان کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میرا مسئلہ چاہے جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن میرے رب کے ذکر سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے زیادہ بڑا نہیں ہے میرا مسئلہ۔ کیوں نہیں اس بات کو اپنے نفس کو بتاتے ہو؟ کیوں مایوس ہوئے پھرتے ہو؟ میں آپ کو کہتا ہوں برجستہ، اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو۔ آپ کا نفس آپ کو مایوس نہ کر دے مہربان اللہ سے۔ آپ جب اپنی حاجات میں مایوس ہوا کریں، اپنی محنت کو اور بڑھایا کریں۔ مجھے بعض لوگ کہتے ہیں میں نے اتنا درود اتنا ذکر کیا، فلاں کیا، میری فلاں حاجت ہے وہ ابھی حل نہیں ہوئی۔ میں کہتا ہوں اور بڑھاؤ اپنی محنت کو، اور بڑھاؤ اپنی محنت کو۔ بعض اوقات ہم بعض لوگوں کی محنت کو بڑھاتے نہیں ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ 500 مرتبہ درود شریف پڑھ رہے ہو نا، اسی میں اپنی یکسوئی کو بڑھاؤ، اسی میں اپنی یکسوئی کو بڑھاؤ۔ آپ دیکھنا یہ آپ کا یکسوئی کا بڑھانا آپ کو اللہ کا مقرب بنا دے گا، آپ کو اللہ کا مقرب بنا دے گا، آپ کو قرب رسول، قرب الہی و قرب رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ دے گا۔ یہ اپنے استغراق کو بڑھانا، اپنے دھیان کو، اپنی توجہ کو بڑھانا اور اپنی تعداد پر دھیان دینا، یہ آپ کو اللہ رب العزت کے بہت قریب کر دے گا۔ جتنا آپ سوچتے بھی نہ ہو اتنا قریب کر دے گا اللہ۔ اس لیے میں آپ کو بڑے اعتماد سے، بڑے ہی پتہ نہیں کس دل سے آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا اگر میں نے کبھی بتایا ہو، حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کیا نام تھا صاحب، کیا شخصیت تھی، کیا بتاؤں میں ان کی باتیں، کیا عجیب شخصیت۔ یہ 3 لوگ تھے، حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مکرم حسین صاحب سنسار پوری رحمۃ اللہ علیہ، حسینی تھے، حسینی سادات تھے، اور حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 3 ہیرے جواہرات تھے اپنے وقت میں، یہ 3 ہیرے جواہرات تھے۔ کیا کہوں میں ان اہل اللہ کی باتیں۔ میں نے ان تینوں شخصیات کو دیکھنے کا مجھے شرف حاصل ہے، ان سے استفادے کا شرف حاصل ہے الحمدللہ۔ کیا بتاؤں میں ان عظیم الشان ہستیوں کی باتیں، کبھی اللہ نے چاہا تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عصر کے بعد ہوا کرتا تھا میں۔ لوگوں نے مجھ پر سحر کرا دیا، اس سحر سے میں بڑا ہی تکلیف میں رہتا تھا، بڑا اچاٹ من رہتا تھا، کہیں دل نہیں لگتا تھا۔ ابھی شیخ و مرشد کا بھی انتقال ابھی تھوڑے ہی دن پہلے ہوا تھا، وہ غم بڑا عجیب تھا، وہ غم بڑا عجیب تھا۔ مجھے اپنے مرشد سے آج بھی بہت محبت ہے، میں ان کو آج بھی یاد کرتا ہوں۔ ایک اللہ والے کی تاکید پر میں کچھ عرصے کے وقفے کے بعد جب ایک اللہ والے نے مجھ سے جب کہا کہ مرشد کے
کے مقام پر پہنچو، یعنی ان کی قبر پر جاؤ۔ میں نے کہا مجھ سے ہوتا نہیں ہے ان کی قبر پر جانا۔ کہا نہیں جانا ہے، جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، حکم کی اطاعت میں چلا جاتا ہوں۔ میں سینے پہ پتھر رکھ کر وہاں چلا گیا۔ مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے، مجھ میں تحمل ہی نہیں ہے، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہے۔ اپنے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جب میں پہنچا، مجھ سے کچھ نہیں پڑھا گیا وہاں بیٹھ کر، مجھ سے کچھ نہیں پڑھا گیا۔ میں بہت دیر تک بس روتا ہی رہا، بس روتا ہی رہا، بس مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کچھ بھی، میں کیا پڑھوں، مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، بس میں وہاں بیٹھ کے روتا ہی رہا، بہت دیر تک روتا رہا روتا رہا روتا رہا۔ بہت دیر کے بعد جب مجھے تھوڑا بہت افاقہ ہوا، میں تھوڑا سا بحال ہوا، پھر میں تھوڑا بہت کچھ پڑھ سکا، بس اتنا ہی مجھ سے ہو سکا۔ میں زیادہ نہیں جاتا ان کی قبر پر، مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے، مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ان کی جدائی۔ وہاں جا کر تو معلوم ہے جہاں وہ بیٹھتے تھے ان کے دفتر میں، ان کی مسجد میں نہیں جاتا کبھی بھی، میں نہیں جاتا، مجھ سے نہیں ہوتا وہ خالی جگہ دیکھنا یا ان کی جگہ پر کوئی اور بیٹھا ہو یہ دیکھنا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ غم بھی قریب ہی تھا، ابھی رمضان 28 رمضان میں ان کا انتقال ہوا تھا اور شوال میں رائے پور پہنچ گیا تھا۔ اب یہ جو رواں سال تھا، اس سال کی بات بتا رہا ہوں، ایک طرف مرشد گرامی کا غم تھا، دوسری طرف اس سحر نے مجھے ستا رکھا تھا۔ میں نے حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عصر کے بعد جب میں حاضر ہوتا تھا، میں نے حضرت سے کہا حضرت اپنے مسائل میں مبتلا ہوں، اور اس وقت جو بھی مسائل تھے مجھے یاد ہی نہیں ہے، حضرت مسائل میں مبتلا ہوں۔ حضرت نے مجھے نہ کچھ کوئی عمل بتایا، نہ کوئی ان کی زبان پر اس وقت دعا کے کوئی جملے تھے، نہ کچھ اور انہوں نے کہا، بلکہ انہوں نے فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ وہ تو مجذوب ٹائپ آدمی تھے، بس ان کی زبان پر جاری ہو گیا تو ہو گیا، انہوں نے ایک بار کہنا شروع کر دیا تو کر دیا، وہ تو مجذوب تھے ایک طرح کے، یوں کہو بالکل مستغرق فی اللہ۔ اور اس کے بعد تو جس سال میں تھا اس سال تو بات چیت ہوتی ہوئی تھی، اس کے بعد تو وہ اور بھی دھیرے 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 اور ان کا استغراق اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ پھر تو بولنا چالنا سب ختم ہو گیا، بس اللہ 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 کی آوازیں آتی تھیں۔ تو میں نے کہا حضرت مسائل ہیں، فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، 3-4 مرتبہ فرمایا۔ مجھے جواب مل گیا تھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو جو کہ بڑی چیز ہے، یہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں۔ ذکر تو میں پہلے بھی کرتا تھا الحمدللہ، لیکن پھر اللہ نے جو اور مجھے مزید توفیق دی وہ میں نے کیا، اور اللہ کا فضل ہوا الحمدللہ، ان مسائل کو ہی بھول گیا میں، شکر خدا کہ وہ سحر بھی باطل ہو گیا، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا سکون بھی ہو گئے دل کو الحمدللہ، اور عجیب و غریب سکون ہو گیا، اور ایسی نعمتیں دی اللہ نے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور آج جو آپ مجھے سن رہے ہو نا، یہ اسی سال کی نعمتوں کا طفیل ہے۔ اسی سال میں تو نبی علیہ السلام نے 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا حکم بذریعہ خواب ارشاد فرمایا تھا، یہ وہی مبارک سال تھا۔ بار بار زیارت وہاں، کتنی مرتبہ کی زیارتیں مجھے وہاں کی یاد ہیں، اور وہ پوائنٹس مجھے یاد ہیں کہ یہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اس جگہ بھی دیکھا تھا، اس جگہ بھی دیکھا تھا، ایسے وہ پوائنٹس مجھے یاد ہیں۔ اور اب جب میں کبھی کبھار وہاں جاتا ہوں نا، تو میں ان جگہوں کو احترام سے دیکھتا ہوں، اور ان جگہوں سے تھوڑا بچ کر احترام کے ساتھ گزرتا ہوں کہ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جیسے اس کمرے میں یہاں، بالکل یہاں دیکھو ایک کرسی رہتی تھی، اور اس کرسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جلوہ افروز دیکھا۔ اس کیمرے کے بالکل پیچھے کی جگہ پر ہماری اہلیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں اس وقت میں مصلی بچھا ہوتا تھا، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا۔ اسی کمرے میں 2 جگہ تشریف لاتے ہوئے، ایک جگہ میں نے دیکھا، ایک جگہ ہماری اہلیہ نے دیکھا الحمدللہ۔
تو میں ان جگہوں کا احترام کرتا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ذکر ہمارے مسائل سے بہت بڑی چیز ہے. اس مرد قلندر نے، حضرت مفتی عبد القیوم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے قرآن کی زبان میں ذکر اللہ کرنے کی وصیت فرمائی تھی. ولا ذکر اللہ اکبر ارشاد فرما کر مجھے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم فرمایا تھا. اللہ نے مجھ پر فضل کیا الحمدللہ. میری حاجت بھی پوری ہو گئی، اور میرا وہ اتنا تکلیف دے وہ مسائل تھے، انہوں نے میرا جینا مشکل کر رکھا تھا، وہ کب ختم ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا. ولا ذکر اللہ اکبر. اس لیے درود شریف کثرت سے پڑھو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. آپ کا مسئلہ ہمالیہ پہاڑ سے بھی بڑا ہوا کرے، اللہ رب العزت آپ کے مسئلوں کو آسان بنا دے گا. آپ کے مسئلے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ کے مسئلے آسان ہو جائیں گے. آؤ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. آؤ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی کثرت سے درود بھیجتے ہیں. آؤ ہم اپنی پہچان ہی اس کو بنائیں، اپنی پہچان اس کو بنائیں، اپنی پہچان بناؤ. کیا پہچان ہے؟ کون ہے؟ وہ ہے وہ جو اللہ اللہ کرتا پھرتا ہے، وہ ہے وہ درود 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 جو کرتا پھرتا ہے، وہ ہے وہ پاگل ہو گیا ہے درود پڑھواتے، وہ پاگل ہو گیا ہے اللہ اللہ کرتے کرواتے. اللہ کرے ایسے ہمارے نام ہو جائیں، ایسے نام رکھ دیے جائیں ہمارے، اور ہمیں لوگوں کی پرواہی نہ ہو، اور ان ناموں سے ہم اللہ سے اجر لینے کے امیدوار بن جائیں. اللہ کے حضور ہو کیا لایا؟ اللہ اور تو کچھ نہیں لایا. تیرے لیے لوگ پاگل کہا کرتے تھے، اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ مجھے پاگل کہا کرتے تھے، بس یہ لایا، اور کچھ نہیں میرے پاس. گناہ گار ہوں، نہ نماز ایسی، نہ روزے ایسے، اعمال ایسے، نہ حج ایسی، نہ زکوٰۃ ایسے. اللہ اور کچھ نہیں ہے، بس یہ لایا ہوں کہ مجھے تیرے نام پر لوگ پاگل کہتے تھے، یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگ پاگل کہتے تھے. میں تو چاہتا ہوں لوگ مجھے پاگل کہیں، دیوانہ کہیں. لوگ کہتے بھی ہیں کہ کیا ہر وقت درود 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 درود. میں چاہتا ہوں میں تو روزہ اقدس پر کھڑا ہو کر یوں کہوں، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو خبر تو مل گئی ہوگی نا، فقیر کو، آپ کے غلام کو لوگ آپ کے نام کی وجہ سے پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں یہ کہوں گا جا کر، آقا جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گناہ گار ہوں، معافی کی امید لے کر، شفاعت کا سوال لے کر آیا ہوں. لیکن ایک چیز اور بھی لایا ہوں. کیا لایا ہو؟ میں درود شریف پڑھوانے والی ایک جماعت لے کر آیا ہوں، اور یہ ایک اور تحفہ لایا ہوں کہ لوگ مجھے درود کی بنیاد پر دیوانہ کہتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں یہ چیز پیش کروں، اور اللہ کرے یہ قبول بھی ہو جائے، اور اس کا فیضان بھی مجھے مل جائے. اللہ کرے یہ قبول بھی ہو جائے اور اس کا فیضان بھی مجھے مل جائے. اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں، سعادتیں اپنے فضل سے، اپنے ذکر کی برکت سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و درود کی برکت سے اللہ ہمیشہ کے لیے عطا فرما دے. اللہ ہمیشہ کے لیے عطا فرما دے. آپ میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھ فقیر کو اپنے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائے. یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.